اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میرا نام محمد محسن عباس ہے۔ ہم روزانہ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، اور کچھ کہیں کسی سے کوتاہی بھی ہو جاتی ہے اور ہو جاتی ہوگی، اور وہ پھر قضا بھی پڑھ لیتا ہوگا۔ اور ہم 5 وقت جب نماز پڑھتے ہیں اور جب باجماعت نماز پڑھتے ہیں تو اس نماز میں ہمارے ساتھ ہر طرح کے لوگ ہمارے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے پیش امام سامنے کھڑے ہوتے ہیں ہمارے آگے، اور پھر پہلی صف ہوتی ہے، دوسری صف ہوتی ہے، تیسری صف ہوتی ہے۔ ہمارے ساتھ ارد گرد ہم اب اگر غور کریں تو دنیاوی لحاظ سے مختلف عہدوں پر فائز لوگ موجود ہوتے ہیں، جو ہم سے بڑے عہدوں پر بھی ہوتے ہیں، جو ہم سے نیچے والے عہدوں پر بھی ہوتے ہیں۔ اب ظاہر ہے میرا اب کچھ اتفاق ہے، یونیورسٹی میں جاتا ہوں اور رہتا ہوں زیادہ، تو وہاں پر ظاہر ہے بڑے بڑے آفیسران اور بڑے بڑے اعلیٰ عہدے داران ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں نماز میں، یا نماز کے بعد بھی کچھ بعد میں کچھ آتے ہیں، کچھ بعد میں جماعت کرواتے ہیں، تو ڈیپینڈ کرتا ہے وقت کے حساب سے کون کس وقت نماز ادا کر رہا ہے۔ تو اس نماز میں تو ہم سارے ایک ہو جاتے ہیں، اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ میں یہ سوچتا ہوں اکٹھے ہو جاتے ہیں، وہاں ہمارا اللہ مولا بھی ایک ہے، ہم اسی کے سامنے جھک بھی رہے ہوتے ہیں، رکوع بھی کر رہے ہوتے ہیں، سجود بھی کر رہے ہوتے ہیں، اسی کے سامنے کھڑے بھی ہوتے ہیں، اس کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت ہم سارے ایک ہوتے ہیں، برابر ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں جناب اعلیٰ، اور ہمارا معبود برحق وہی ہوتا ہے۔ تو ہمیں اس وقت یہ احساس نہیں ہوتا کہ جی کون ہم سے بڑے عہدے والا ہے، یا کوئی ہم سے کچھ چھوٹے عہدے پر ہے، یا دنیاوی لحاظ سے وہ دنیاوی زندگی میں ہم سے کچھ کامیاب زیادہ ہے۔ وہاں پر تو ہم سب مساوات اور برابری کے لحاظ سے کھڑے ہوتے ہیں، اور ہمیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہوتا۔ پھر میں یہ دیکھتا ہوں کہ جب ہم نماز مکمل کر لیتے ہیں، نماز مکمل کرنے کے بعد پھر ہمارے اوپر وہی ٹیگز لگ جاتے ہیں، اور فوراً جو ہوتا ہے کلرک بن جاتا ہے، اور جو اعلیٰ عہدے داران ہیں وہ اعلیٰ عہدے داران بن جاتے ہیں۔ اس وقت ہم وہی انسان، وہی بندے، ذہنی طور پر تو رہنا چاہیے ہمیں، ہم وہ کیوں نہیں رہتے؟ اور فوری طور پر جیسے ہی نماز ہماری وہ نماز کا دورانیہ مکمل ہوتا ہے، اس کے بعد پھر ہم وہی تفاوت، وہی فرق، وہی امتیاز جو پہلے تھا نماز سے پہلے، وہ پھر قائم ہو جاتا ہے۔ تو میرا خیال ہے نماز قائم کرنے کا جو مقصد تھا نا، وہ یہی تھا۔ یہ پریکٹس اللہ تعالیٰ نے دن میں 5 بار رکھی ہے کہ آپ 5 بار آئیں، باجماعت اکٹھے ہوں، صف میں کھڑے ہوں، اور یہ امتیاز اور فرق ختم کریں، اور آپ سب کا مولا اللہ، یعنی مولا اللہ ہے، مالک اللہ ہے، رازق اللہ ہے، تم سب اسی کے بندے ہو۔ یہ پیغام حق تھا، یہی پیغام تھا، اور اسی کی پریکٹس اللہ رب العالمین ہم سے روزانہ 5 بار کرواتے ہیں۔ مقصد یہی ہے کہ ہم جب نماز سے فارغ ہو جائیں تب بھی ہمارے ذہنوں میں یہ فرق ختم رہے، اور ہم ایک دوسرے کی عزت و احترام اسی طرح کرتے رہیں۔ ہاں، دنیاوی لحاظ سے کام لینا ہے اور کام کرنا ہے اور کروانا ہے، دنیاوی عہدوں کے حساب سے کام چلانے کے لیے، دنیا کے معاملات چلانے کے لیے، کوئی بڑے عہدے پر بیٹھا ہے، چھوٹے عہدے پر بیٹھا ہے، ہر کوئی اپنا کام انجام دے رہا ہے، وہ دینا ہے، کرنا ہے، لیکن ریسپیکٹ تو وہ قائم رہے، عزت نفس تو وہ قائم رہے۔ کسی کو چپراسی ہونے کی وجہ سے تحقیر کا نشانہ تو نہ بنایا جائے، کسی کو محض عہدے میں کم ہونے کی وجہ سے اس کو انسانی لسٹ سے ہی ختم تو نہ کر دیا جائے، اور اسے حقارت کی نگاہ سے تو نہ دیکھا جائے، کسی کو اپنے سے بڑا عہدہ ہونے کی وجہ سے صرف اس وجہ سے اس کی خوشامد نہ کی جائے۔ ہاں، دل سے احترام کیا جائے، دل سے عزت کی جائے، سینئرز کا احترام دل سے ہونا چاہیے، احترام آدمیت بحیثیت انسان، بحیثیت
بندہ خدا ہونا چاہیے، نہ کہ بحیثیت عہدہ دنیاوی، یعنی دنیاوی عہدوں کے حساب سے خوشامد نہیں ہونی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے کیونکہ بندے ہیں ہم سب، اس لیے ہم ایک دوسرے کا احترام کریں اور عزت کا رشتہ ایک دوسرے سے قائم رکھیں، اور ایک دوسرے سے اچھا بولیں، تنقید کو چھوڑ دیں، ایک دوسرے پر ٹونٹ بازی کو چھوڑ دیں، اگر کسی میں کوئی کمی ہے، کوئی کوتاہی ہے، اس کو امپروو کروائیں۔ اگر آپ کے اندر کوئی بہتری ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فلاں معاملے میں مجھ سے کم ہے یا بہتر نہیں ہے، تو اگر آپ کے پاس وقت ہے اور اگر آپ کے پاس موقع ہے، بجائے اس پہ تنقید کرنے کے یا اس پہ ہنسنے کے، آپ کا حق یہ بنتا ہے، ہمارا حق یہ بنتا ہے کہ ہم اس کو امپروو کروا دیں، اس کی ہیلپ کر دیں، اس کو تھوڑا سا بہتر کر دیں، تاکہ وہ بھی، اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس سے اس معاملے میں بہتر ہیں، تو وہ بھی ہمارے ساتھ اس معاملے میں بہتر ہو جائے۔ اور اگر صرف ہنسنا ہی ہے اور تنقید کرنی ہے اور مذاق اڑانا ہے، تضحیک کرنی ہے، عزت نفس مجروح کرنی ہے، تو یاد رکھیں کہ سارے لوگ اللہ کے بندے ہیں اور ہم سب کا مولا تو اللہ ہی ہے، ہم سب بندے تو اسی کے ہیں۔ تو وہ پھر اپنے بندوں کی عزت نفس مجروح ہوتے ہوئے بہت زیادہ دیر تک نہیں برداشت کرتا۔ اللہ بڑا کریم ہے، اللہ بڑا رحیم ہے، اسے اپنے بندے بہت پیارے ہیں، تو ہمیں ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے، ہمیں ایک دوسرے سے محبت رکھنی چاہیے، کیونکہ ہم سب اس کے بندے ہیں، جس کی طرف ہم اشارہ بھی نہیں کر سکتے، وہ ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور نیکیاں کرنے والا بنائے، برائیوں سے بچائے، گناہوں سے بچائے، اچھی محفل عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔